أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
انہیں علم نہیں ہوا کہ بس اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ منظور کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ چند جمعے پہلے جب میں نے تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کیا تھا تو اس میں یہ مثال بھی دی تھی کہ بعض خواتین نے جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی بچوں کی طرف سے بھی چندہ دینا شروع کر دیا۔ مثلا اگر 2 3 4 بچوں کی طرف سے چندہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اتنے بچے عطا فرما دیے۔ اس پر بعض خط آئے ملتے جلتے قسم کے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر بچوں کی طرف سے جن کی اولاد نہیں ہوتی اپنے بچوں کی طرف سے چندہ دینا شروع کر دیں تو ضرور اولاد ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ ہمارے بچوں کے نام بھی رکھ دیں تاکہ ہم ان کی طرف سے چندہ دینا شروع کر دیں، کیونکہ بغیر نام کے چندہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ ضرور اولاد ہوگی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دعا اور صدقات اور چندے کی برکت سے فوری نظارے دکھا دیتا ہے کہ اور یہ سلوک بھی ہے اللہ تعالیٰ کے احمدیوں کے ساتھ۔ میں وہ بات کس طرح کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، جس کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں بیٹے بھی دیتا ہوں لوگوں کو، بیٹیاں بھی دیتا ہوں، بعض کو دونوں جنسیں دیتا ہوں، اور بعض کو بانجھ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں اولاد ہوتی ان کے ہاں۔ اس لیے وہ بات میری طرف منسوب نہ کریں جو میں نے کہی نہیں اور جو واضح اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے ایک تو غور سے سننا چاہیے بات کو، اور پھر سوچ سمجھ کر تصدیق کروا کر اگر لکھنا ہو تو خط میں لکھا کریں۔ پھر یہ ہے کہ چندہ دینے کے لیے نام رکھ دیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو اپنی خوشی سے اپنے بچوں کی طرف سے چندہ دینا چاہتے ہیں وہ اس طرف بچگان لکھ کر چندہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ بھی کوئی خاص صرف تحریک جدید یا وقف جدید یا کسی خاص قسم کے چندے کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور سلوک مختلف لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مختلف سلوک ہے۔ کچھ دن ہوئے مجھے کسی نے لکھا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو علاج کروانے کی کوشش کی۔ جو علاج تھا وہ کافی مہنگا تھا، ہزاروں یورو کا خرچ اس پہ آ رہا تھا۔ تو خاوند نے کہا کہ میں اتنی بڑی رقم جو ہے علاج پہ خرچ نہیں کروں گا، بہتر ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاید اس کی برکت سے ہی ہمیں اولاد دے دے۔ تو انہوں نے دونوں میاں بیوی نے یہ رقم مسجد کے لیے دے دی، اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سالوں کے بعد اولاد کی خوشخبری سے نوازا ہے، اور پھر ایک نہیں اب ٹوئنز کی امید ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے ان کو بچے عطا فرمائے۔ تو
یہ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے اپنے بندوں سے، کسی کی کوئی ادا اسے پسند آ جاتی ہے اور فضل فرماتا ہے، کسی کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے. کبھی شرط لگا کر اس پر پکے نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ایمان کی ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے. اب دیکھیں ان لوگوں کا ایمان بھی، یہ جو میاں بیوی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسجد کا چندہ دیں گے تو ضرور ہمارے ہاں اولاد ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ چندہ دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہوگی تو ویسے بھی دے دے گا بغیر علاج کے. بس جیسا کہ میں نے کہا، یہ تو ہر ایک کا ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے. اس لیے کبھی بھی چندہ دے کر یا صدقہ دے کر پھر اس بات پر 100% قائم نہیں ہو جانا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کے مطابق ہماری یہ دعا اور مرضی قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں دعاؤں کو، صدقات کو قبول کرتا ہوں، لیکن ان بندوں کی جو اس کی طرف جھکتے ہیں، اپنی کمزوریوں اور اپنی نالائکیوں سے آئندہ بچنے کی کوشش کرنے کا عہد کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو جیسی کوشش کر رہے ہوں، اس کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہوں، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ میاں 2 قدم چلتا ہے، زیادہ تیز چلتا ہے، دوڑ کر آتا ہے. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کی طرف آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ تو فوراً اپنے رحم کو جوش میں لے آتا ہے. جب بندہ خالص ہو کر اس کی طرف جھکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ دعا اور صدقات سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. لیکن یہ ضروری نہیں، جیسا کہ میں نے کہا، کہ خواہش کے مطابق کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو اگر فوری طور پر خواہش کے مطابق، یعنی جو بندے کی خواہش ہے، نتیجہ نہ بھی ظاہر فرمائے تو بھی بندے کی دعا اور صدقہ قبول کر لیتا ہے، اور ذرائع سے اور وقتوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میری دعا کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگوں میں فضل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بس ہمارا کام یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے خالص ہو کر اس کی راہ میں قربانیاں کرتے چلے جائیں، اور جس طرح اس نے فرمایا ہے صدقہ و خیرات اور توبہ کرتے رہیں، دعاؤں پر زور دیں، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا کام صرف یہ ہو کہ اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے. صدقہ و خیرات اور چندے دینے کے بعد بھی کبھی بھی کسی قسم کا تکبر، غرور یا دکھاوا ہم میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے، سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے
تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے اور صدقہ و خیرات دیتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا قرب پائے، اس کی رضا حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ہیں ان میں رنگین ہونے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنی تمام صفات میں کامل ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو اس کی خاطر کیے گئے کسی کام پر اجر نہ دے، اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ لیکن ہاں، یہ بہرحال ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہی وہ اجر ملے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تصور نہ تم کرو کبھی بھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ خالی واپس لٹائے گا۔ جب تم خالص ہو کر اس سے دعا مانگو گے تو وہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ خالص ہو کر اس کے حضور جھکنے والے ہوں، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں اور اس کی خاطر قربانی کرنے والے ہوں، اور کسی شرط کے ساتھ اپنے چندے یا اپنا صدقہ و خیرات پیش کرنے والے نہ ہوں۔ صدقہ و خیرات اور دعا کے ضمن میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ سعید بن ابی بردہ نے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا کرے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر وہ اس کی مدد استطاعت نہ رکھتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے کسی ضرورت مند قریبی عزیز کی مدد کرے۔ صحابہ نے عرض کی، اگر کوئی شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ معروف باتوں پر عمل کرے، ان پر عمل پیرا ہو اور بری باتوں سے رکے، تو یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قربانی کا جذبہ ابھرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ تو صحابہ کا اس میں کیا رنگ ہوا کرتا تھا، ان کے بھی عجیب نظارے نظر آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا، میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ اپنا صدقے کا مال لے کر گھر سے نکلا اور ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رات کو اس کو پتہ نہیں لگا، چور کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ لوگوں نے صبح اس کو کہا، اس طرح کی آپس میں باتیں کر رہے تھے لوگ کہ ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، اے اللہ، سب تعریف کا تو ہی مستحق ہے، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے صدقے کا مال لے کر نکلا اور پھر اس رات بھی ایک عورت کو دیکھا جو بدکار عورت تھی، اس کو وہ صدقہ دے دیا، پتہ نہیں لگا۔ لوگوں نے صبح پھر اس طرح کی باتیں کی کہ آج رات کو ایک زانیہ عورت کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، اے اللہ، تو سب تعریف کا تو ہی مستحق ہے، کیا میں نے ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا ہے؟ اب میں ضرور صدقہ دوبارہ کروں گا۔ بس وہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور اب کی دفعہ پھر غلط آدمی تک پہنچ گیا اور ایک اچھے بھلے امیر آدمی، مالدار آدمی، کھاتے پیتے آدمی کو صدقہ دے دیا۔ تو لوگوں نے صبح پھر اس طرح کی باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ آج رات ایک مالدار شخص کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، سب تعریف کا تو ہی مستحق ہے،
پہلے تو میں نے ایک چور کو صدقہ دیا، پھر ایک زانیہ کو، اور پھر ایک مالدار شخص کو. تو بڑا اس بات پہ فکر مند تھا، وہ افسوس کر رہا تھا. تو اس کے پاس ایک شخص آیا اور اسے کہا گیا کہ جہاں تک تیرے چور پر صدقے کرنے کا تعلق ہے تو ممکن ہے کہ وہ صدقہ لینے کے بعد چوری سے باز آ جائے، اور جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور جہاں تک غنی کا تعلق ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ تیرے اس فعل سے عبرت حاصل کرے اور اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے خرچ کرنے لگ جائے. تو یہ عام وسلم کی بات سن کر کہ صدقہ ضرور دینا چاہیے، صحابہ اس کوشش میں رہا کرتے تھے، اور بعض لوگ غلط لوگوں کو بھی صدقہ دے دیا کرتے تھے. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. تو رات کو بھی اس لیے نکلتے تھے کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے اور یہ احساس نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے صدقہ یا مال خرچ، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے تھے. تو اس کی یہ پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ صحیح لوگوں تک اگر تمہارا صدقہ نہیں پہنچا تو تمہیں اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے جن لوگوں کے پاس تمہارا صدقہ گیا ہے ان کی اصلاح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کیے گئے کسی کام کو بھی بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کتا دیکھا جو شدت پیاس سے مٹی چاٹ رہا تھا. اس شخص نے اپنا موزہ جراب اتاری اور اس سے اس کے سامنے پانی انڈیلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اس کو سیر کر دیا، اس کو اچھی طرح پیاس اس کی بجھا دی. اس پر خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کی قدردانی کی تو اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو طمع اور لالچ کے بغیر ضرورت اور رحم کے جذبات کے پیش نظر جب کتے کو بھی پانی پلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر دیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحم کے نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ جیسا بندہ کرتا ہے اپنی اس کی مخلوق سے آگے اللہ میاں وہی سلوک کرتا ہے. پھر صدقات کے بارے میں ہی ازواج مطہرات کے بڑی ایک پیاری روایت آتی ہے ان کے بارے میں کہ ان کو بھی کس طرح خواہش ہوتی تھی صدقہ و خیرات کرنے کی. نہ خواہش ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کہ کتنا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کیا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر یہ بھی خواہش تھی کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہلے ہو جائے ان سے تو ہم بھی جلدی جلدی ملیں ان کو جا کے. تو اس کے لیے ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے لمبے ہاتھوں والی. پھر ان ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے. حضرت سودا رضی اللہ عنہا سب سے لمبے ہاتھوں والی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں بعد میں اس بات کا علم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد کیا تھی. اس سے مراد یہ تھی کہ کون کثرت سے زیادہ صدقہ دیتا ہے. کیونکہ وہی صدقہ دیا کرتی تھیں اور صدقے کو پسند کرتی تھیں، اور وہی ازواج میں سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں.
تو آپ نے کھل کے یہ نہیں بتایا کہ صدقہ و خیرات کرنے والی سب سے پہلے مجھے ملے گی، بلکہ اشارتاً بتایا، کیونکہ جو فطرتاً زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہے اسی نے آ کے ملنا ہے۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، بعض کم کرتے ہیں، بعض زیادہ کرتے ہیں۔ گو کہ ازواج مطہرات بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برائی کی موت کو دور کرتا ہے۔ تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ گناہوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے بھی صدقہ و خیرات بہت ضروری ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دے کر آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور کی خرچ کرنے کی استطاعت ہو، یعنی معمولی سے صدقہ بھی ہو وہ بھی دو، تاکہ تمہارے اللہ میاں گناہ بخشے۔ اور صدقہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر اس کی رضا کی خاطر دینا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب کے درمیان یہ امر متفق ہے کہ صدقہ خیرات کے ساتھ بلا ٹل جاتی ہے، اور بلا کے آنے کے متعلق اگر خدا تعالیٰ پہلے سے خبر دے تو وہ وعید کی پیش گوئی ہے۔ پس صدقہ و خیرات سے اور توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے وعید کی پیش گوئیاں بھی ٹل جاتی ہیں، یعنی جو انبیاء کی طرف سے ایسی پیش گوئیاں ہوں جو جن میں انذار بھی ہو وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اس بات کے قائل ہیں کہ صدقات سے بلا ٹل جاتی ہے۔ ہندو بھی مصیبت کے وقت صدقہ خیرات دیتے ہیں، یعنی جن کا مذہب نہیں بھی ہے اتنا یقین اللہ تعالیٰ پہ، وہ بھی دیتے ہیں۔ اگر بلا ایسی شے ہے کہ ٹل نہیں سکتی تو پھر صدقہ خیرات سب عبث ہے۔ تو یہاں اہمیت بیان فرما رہے ہیں آپ کہ صدقہ و خیرات سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ تو توبہ، دعا، صدقہ و خیرات سے جیسا کہ میں نے کہا مشکلات دور ہوتی ہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر انبیاء کی طرف سے بھی کسی قوم کا حال دیکھ کر اس کی بربادی کی پیش گوئی کی جائے، اس کو انذار کیا جائے، تو حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے خبر جو آگے نبی پہنچاتا ہے، تو اگر قوم دعا اور صدقہ و خیرات کرے یا اس کی طرف مائل ہو تو وہ پیش گوئیاں بھی ٹل جاتی ہیں۔ بس جب نبی کی پیش گوئیاں ٹل سکتی ہیں، جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے پیش گوئی کرتا ہے، تو عام معاملات میں تو جو مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں انسان کو، وہ تو صدقہ و خیرات سے اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے، ضرور ٹالتا ہے اپنے وعدوں کے مطابق۔ دعاؤں اور صدقات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ خالص ہو کر اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے بخشش اور معافی طلب کرتا ہے تو وہ بھی اس پر رحم اور فضل کی نظر ڈالتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ، استغفار یا دعا کرے یا صدقہ خیرات دے تو وہ بلا رد کی جائے گی۔ تو جب دعاؤں کے ساتھ صدقہ و خیرات کی طرف توجہ دیں یا صدقہ و خیرات کے ساتھ دعاؤں کی طرف توجہ دیں، کیونکہ بعض لوگ صرف صدقہ کر دیتے ہیں، مجھے آسان لگتا ہے، نمازوں اور دعاؤں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں اگر ملائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل بہت تیزی سے فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بعض لوگ صدقہ و خیرات تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک حصہ ہے اس حکم کا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ
اپنے بندے کو کسی بھی طرح نواز سکتا ہے، بخش سکتا ہے، لیکن یہ بھی اس کا حکم ہے کہ میرے سارے احکام جو ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے میرے سامنے جھکو اور میرے سے دعا مانگو. جیسا کہ فرماتا ہے کیونکہ میں سنتا ہوں دعائیں لوگوں کی. فرماتا ہے کہ عجیب و دعوت دائے زادان، کہ میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو لیکن بندے کا بھی یہ کام ہے کہ اس پکار کے ساتھ اس طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وہ ہدایت پا جائیں گے. پس اللہ تعالیٰ سے اس رابطے کو قائم رکھنے کے لیے، دعا کے رابطے کو اور ہدایت کو قائم رہنے کے لیے، اس کے فضلوں کو ہمیشہ سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس جب اس طرح دعاؤں کے ساتھ احکامات پر عمل کرتے ہوئے صدقہ و خیرات پیش کر رہے ہوں گے، چندے دے رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے وعدوں کے مطابق ہماری دعائیں سنے گا بھی اور ان قربانیوں کو قبول بھی فرمائے گا. لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہوتا ہے، یہ بھی بتاتا چلوں میں، کہ خود تو دعاؤں کی طرف توجہ نہیں ہوتی بعض لوگوں کی، ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں. باقی احکامات بھی کبھی مانیں یا نہ مانیں، صدقہ و خیرات یا چندوں وغیرہ کی ادائیگی بھی اگر کبھی کی تو بڑی بے دلی سے کی، لیکن مشکل کے وقت بزرگوں کو یا خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھ کر پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ضرور ہو جانا چاہیے. اب گویا کہ یہ ذمہ داری ہم نے ان پہ ڈال دی ہے، اب ان کا کام ہے کہ جس طرح بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہمارا کام کروائیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں سر پھرے، ایسے خط آ جاتے ہیں جن میں باقاعدہ میری جواب طلبی ہوتی ہے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کا کوئی نہ کوئی حوالہ اس میں لکھ کر اس کی اپنے طور پہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا دعا کے لیے لکھ رہا ہوں اور ابھی تک میرا کام نہیں ہوا. آپ کا یہ فرض بنتا ہے اور اس کو کہ میری دعا کریں اور اپنی ذمہ داری کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے. باقاعدہ ڈانٹ ہوتی ہے. تو ایک حوالہ مجھے خلیفۃ المسیح اول کا ملا جس سے مجھے پتہ لگا کہ یہ سر پھرے صرف آج کل ہی نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، بلکہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. یہ بڑا اچھا حوالہ ہے کیونکہ لگتا ہے کہ کسی وقت آپ کے ساتھ بھی کسی ایسے نہیں کوئی ایسی باتیں کی تھی جس پہ آپ نے یہ فرمایا خطبے میں کہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ، حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دعا کے واسطے مجھے اس طرح کہتے ہیں کہ گویا میں خدا کا ایجنٹ ہوں اور بہرحال ان کا کام کرا دوں گا. خوب یاد رکھو میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں. یہی حضرت خلیفہ اول کا جواب اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ وہی جواب میری طرف سے بھی ہے ان کو. ہاں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنا میرا کام ہے. پھر فرمایا کہ مگر جماعت کے بعض لوگ دعا کرانے کی درخواست میں بھی شرک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی تمہارا کارساز نہیں. میں علم غیب نہیں جانتا، نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میرے اندر فرشتہ بولتا ہے. اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اسی کے تم ہم سب محتاج ہیں، کیا مخفی اور کیا ظاہر رنگ میں،
اس کی طاقت بہت وسیع ہے اور اس کا تصرف بہت بڑا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کا ہی علم کامل ہے، اس کا تصرف کامل ہے، اس کے آگے سجدہ کرو، اسی سے دعا مانگو۔ روزہ، نماز، دعا، وظیفہ، طواف، سجدہ، قربانی اللہ کے سوا دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ پھر بعض لوگ جو اللہ کے فضل سے جماعت میں تو نہیں، لیکن بعض دفعہ بعض شکایتیں ایسی آتی ہیں کہ بعض عورتیں کمزوریاں دکھا جاتی ہیں، بالکل ہی بعض دعا کروانے والوں کے اوپر اتنا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بس ان کے واسطے سے ہماری دعا جانی ہے اوپر۔ اگر کوئی واسطہ ہے اگر دعا کا تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی واسطہ نہیں، اس لیے درود بھیجنا چاہیے۔ فرمایا کہ بے ایمان شریروں نے لوگوں کے اندر شرک کی باتیں گھسا دی ہیں، کہتے ہیں قبروں پر جاؤ اور قبر والے سے کہو کہ ہم تمہارے لیے خدا کے آگے عرض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت میں قبروں والوں کے پاس تو نہیں جاتے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا بعض زندوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ ہمارا کام نہیں ہونا۔ اس بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں ایک دفعہ کھل کے۔ فرمایا کہ اسلام نے ہم کو اس طرح کی دعا نہیں سکھائی۔ تو یاد رکھیں کہ جس سے پہلی بات تو کہ جس سے دعا کروائی جائے ٹھیک ہے، اس پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، لیکن اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہوگا۔ کیونکہ دعا کروانے والے کو بھی آپ ابتلا میں یا امتحان میں نہ ڈالیں اس طرح جسے دعا کروائی جا رہی ہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہوگا، تبھی جب یہ دونوں دعائیں اکٹھی ہو کر یعنی دعا کروانے والے کی اور دعا کرنے والے کی دعا جب اکٹھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لائے گی۔ اور بعض دفعہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ کسی اور رنگ میں دعا قبول کر لیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح مانے جس طرح بندہ مانگ رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کیے ہیں، ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تو اپنا حق رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں خوف اور بھوک سے آزماؤں گا۔ فرمایا کہ اس میں تو اپنا حق رکھا ہے، رکھ کر منوانا چاہتا ہے، اور نون ثقیلہ کے ذریعے جو اظہار تاکید کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ قضائے مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے۔ اور دوسرا وقت جب اللہ تعالیٰ منوانا چاہتا ہے تو پھر یہی ہے اس کا علاج، اس کی رضا پہ پھر راضی ہوں۔ اور فرمایا کہ دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواج کے جوش کا ہے، اور وہ ادعونی استجب لکم ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ ظاہر کیا ہے تو دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ خود منواتا ہے، خود قرآن شریف میں فرمایا ہے، دوسرا یہ کہ کبھی جوش پیدا کرتا ہے بندے میں اور پھر فرماتا ہے کہ تم میرے سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ فرمایا بس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ صوفی کہتے ہیں کہ فقر کامل نہیں ہوتا جب تک محل اور موقع کی شناخت حاصل نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ صوفی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ الغرض دعا کی اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے۔
یہ معاملہ گویا دوستانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان قبولیت دعاؤں کی ہے، اس کے مقابلے رضا اور تسلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجہ کے مقام پر ہیں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی ہیں اور بڑی عظیم الشان قبولیت دعا کے نظارے ہیں، وہاں جب بعض ایسے بھی ہیں جہاں تکالیف پہنچی لیکن آپ نے بڑے صبر اور سے اس کو برداشت کیا اور خوشی سے ان کو تسلیم کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ فقراء اور اہل اللہ کے پاس آتے ہیں اکثر ان میں سے محض آزمائش اور امتحان کے لیے آتے ہیں، وہ دعا کی حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں، ان کو ہی آزمانا چاہتے ہیں، وہ اصل میں دعا کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا ان کو، جس طرح اس لکھتے ہیں ایک صاحب کہ آپ کیوں نہیں کرتے، اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو لوگ دعا کے منافع سے محروم ہیں ان کو دھوکہ ہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کی تقسیم سے ناواقف ہیں، یعنی اس چیز سے ناواقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، اور جب نہیں بھی کرتا تو اپنے بندے کے لیے اور کچھ سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے باب الدعا کھولا گیا تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اسے عافیت طلب کرنا محبوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا اس ابتلا کے مقابلے پر جو آ چکا ہو اور اس کے مقابلے پر بھی جو ابھی نہ آیا ہو نفع دیتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرنے کو اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز عمر نہیں بڑھاتی، اور دعا کے علاوہ تقدیر الہی کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اور انسان یقیناً اپنی خطاؤں ہی کی وجہ سے جو وہ کر چکا ہوتا ہے رزق سے محروم کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل عزت اور کوئی چیز نہیں۔ تو جب خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ضرور پھر پکار سنتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جو بندے میری باتوں پر بھی عمل کریں۔ تو اگر جائزہ لیں اور ہم اگر سارے جائزہ لیتے رہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ خود بخود اس جائزے کے ساتھ ہی بہت سارے شکوے جو ہیں دعا کی قبولیت کے نہ ہونے کے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل عزت اس لیے ہے دعا کرنے والا کہ وہ خالص ہو کر اس کے آگے جھکتا ہے، اس کے آگے اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، اور دکھاوا کوئی نہیں ہوتا اس میں۔ وہی صاحب عزت ہے جو اس کی رضا کی خاطر کر رہا ہے، اور یہ چھپ کر بھی ہوتا ہے اور ظاہر کر بھی ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے، مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے، جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوا انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آوے۔ وہ انسان کے اندر موجود ہوں لیکن وہ کبھی نہ کرے انسان، اس لیے بھی استغفار کرنی چاہیے، اور اندر ہی اندر جل بھن کر راکھ ہو جائیں، یعنی کہ استغفار کی وجہ سے وہ وہیں ختم ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ وقت بڑے خوف کا ہے، اس لیے توبہ اور استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتے ہیں، مگر قبل از نزول عذاب
مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا۔ جو دنیا کے حالات ہیں ان کے لیے بھی ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے، ہر احمدی اس سے محفوظ رہے۔ پس تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری ہی نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی رضا حاصل کرنے اور قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ اور مالی قربانیوں کو کرنے کی اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ایک افسوسناک اطلاع بھی ہے کہ سلسلہ کی بزرگ مخیر خاتون محترمہ مجیدہ شاہ نواز صاحبہ کل وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت نواب محمدین صاحب کی صاحبزادی تھیں، جنہوں نے روا کے زمین لینے کے لیے، اس کے حصول کے لیے اور پھر بعد میں پلاننگ وغیرہ کی منظوری کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے، اور حضرت مسلم موعود نے انہیں بڑا زبردست خراج تحسین پیش کیا تھا ان کے اس کام کی وجہ سے۔ محترمہ مجیدہ بیگم صاحبہ بھی خود بھی مالی قربانیوں میں ہمیشہ صف اول میں رہی ہیں، اور جماعتی خدمات کے لحاظ سے بھی اب یہ رپورٹ مجھے ملی ہے، لجنہ ذرا اس کو ویریفائی کر لے گی کہ دلی، کراچی اور لندن میں صدر لجنہ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ آپ کی موسیہ بھی تھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور 1/3 حصے کی وصیت کی ہوئی تھی، اور اپنی زندگی میں ہی تمام حصہ وصیت، جائیداد وغیرہ ہر چیز کا ادا بھی کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو متفرق مالی قربانیوں کی تحریک خلفاء کی طرف سے ہوتی رہی، اس میں بھی آپ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور ایک خاص بات جو ہے یہ ہے کہ خلافت رابعہ کی ابتداء میں ان کے خامند چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم نے ذہین طلباء کی پڑھائی کے لیے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو وہ پیش کرتے رہے باہری، اور ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ مجیدہ شاہ نواز صاحبہ نے بھی اس کو جاری رکھا اپنی طرف سے، اور اپنے خامد کی طرف سے نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں اضافہ بھی فرما دیا اس رقم میں، اور اب تک یہ اس خطیر رقم سے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور کافی طلباء اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ فنڈ قائم کیا گیا تھا تعلیمی، دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں طلباء امریکہ یا یورپ میں آ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں اس فنڈ سے، اور اس کے علاوہ بھی کئی غریب طلباء کو بھی ہر سال وقتی امداد یا وظائف دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو یہ فنڈ جاری تھا، اس سے ہندوستان، نیپال اور افریقہ کے بعض اسکولوں کو چلانے کے لیے گرانٹ بھی دی جاتی ہے، تو ایک جاری صدقہ تھا جو ان کی طرف سے تھا، اور ہزاروں طلباء نے ان سے فیض اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ جاری ہے جو اس کو ہمیشہ جاری رکھے، اور یہ صدقہ جو ہے ان کا درجات کی بلندی کا باعث بنتا رہے۔ آپ غریبوں سے بے انتہا ہمدردی کرنے والی اور کافی مدد کرنے والی تھیں، غیر محسوس طریقے پہ بھی، اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بھی بہت ہر دل عزیز تھیں، بہت پسند کی جاتی تھیں، اور انہیں اکٹھا رکھنے میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے بعض جگہوں پہ، کیونکہ ان کے جو بھی عزیز مجھے ملے ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کی تعریف ہی کی ہے۔ خلافت احمدیہ سے بھی ان کا ایک خاص اور بے انتہا پیار، اخلاص اور وفا کا تعلق تھا۔ اسی طرح
خاندان حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی بہت محبت کرنے والی اور ہر چھوٹے بڑے کا بے حد احترام کرنے والی تھیں. جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی لحاظ سے فضل فرمائے ان پر، اتنی زیادہ ان میں عاجزی پیدا ہوتی گئی. اور یہ نظارے ہمیں آج صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں نظر آتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں عاجزی آنے کے بجائے. مالی وسعت نے انہیں صدقہ و خیرات اور جماعت کی خاطر مالی قربانیوں میں اور بڑھایا. اور یہ جو میں نے مالی قربانی اور دعا اور صدقے کا جو مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ کرو، تو اس میں ان کی بھی ایک اعلیٰ مثال تھی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور نسلوں کو بھی انہی کی طرح اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت کی خاطر مالی قربانیوں میں بھی صف اول میں شامل رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے اور ان کی تمام نیکیوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کی ان کی اولاد کو توفیق دے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ ہر ایک عمل انسان کا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے آثار دنیا میں قائم رہیں وہ اس کے واسطے موجب ثواب ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ ہر ایک عمل جو نیک نیتی کے ساتھ ایسے طور سے کیا جائے کہ اس کے بعد قائم رہے وہ اس کے واسطے صدقہ جاریہ ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کئی اسکول بھی ان سے چل رہے ہیں، یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے اور خدا کرے جاری بھی رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اس کی توفیق دے. ماشاءاللہ ان کی اولاد بھی اور آگے نسلیں بھی ان کی تربیت کی وجہ سے جماعت اور خلافت کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے اور بڑا اچھا تعلق نبھا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو توفیق دیتا رہے جو یہ وہی قربانیوں کو جاری رکھیں جو ان کے والدین نے کی اور ان کے یہ قربانیاں ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد میں کہنی بھول گیا تھا کہ ابھی جمعے کے بعد میں ان کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا محترمہ مجیدہ شاہ نواز صاحبہ کی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
ولذكر الله أكبر.